ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ تا قیامت اللہ نے سارے مسلمانوں کو آرڈرز دے دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی سنت کو فالو کیا جائے۔ امیجن کریے، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی بے اولاد رہے، بہت دعائیں کرنے کے بعد 86 ایئرز کی عمر میں انہیں فائنلی ایک بیٹا نصیب ہوا اور اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے، کیا ہم میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی ہی اولاد کو قربان کر دیں؟ آئیے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کا وہ واقعہ جس کی وجہ سے آج تک ان کی یہ سنت دنیا بھر میں فالو کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے۔ آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا، اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی۔ دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کریں اور تیری کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پہ چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں، بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتا ہے، اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سے ایسی قربانی نہیں مانگی۔ ہم اکثر اپنی لائف کو نبیوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کاش اللہ ہمارے لیے بھی معجزے کرتا، کاش اللہ ہم سے بھی ڈائریکٹ بات کرتا، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری آزمائشیں بھی نبیوں جیسی نہیں ہیں۔ خود سے سوچئے کہ